اگر بابا سے بلند نعرے سلام ایک اور بلند ترین ایک سلوات اور باہر تھوڑا سا قریب ہو جائیں مومنین ایک سلوات بار باہر بھرپور دل کی قوت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بلند صلوات پڑھیں. آغاز مجلس سے پہلے خدمت میں آپ کی یہ بات واضح کر دیں کہ ابھی جو 10 منٹ آپ نے دیکھے ہیں اور جن باتوں کو ابھی سنا ہے تو اس سے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہے کہ آج کی مجلس کا رخ کیا ہے. اور کیونکہ ایسی باتیں اٹھتی ہے اور ہم بے قبلہ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وضاحت میں بہت ساری باتیں کہی. ظاہر سی بات ہے کہ حق کے لیے دنیا ہمیشہ مشکل ہی رہی ہے، کوئی دور اس کے لیے آسان نہیں رہا، لیکن اب آج تو خیر بشر ہے اور کوششیں چل رہی ہیں اور ہم کوئی بات کریں بھی تو کیا کریں. حکومتیں اور تخت و تاج و سلطنت اور لشکروں کا خاتمہ ہو گیا اس حسرت میں کہ علی کے نام کو مٹایا جائے، لیکن سب مٹ گیا، علی کا نام باقی ہے. اور پھر پروردگار عالم کا تو وعدہ ہی ہے کہ بھائی سب کچھ مٹنے والا ہے، باقی تو اس کا چہرہ رہنا. تو بہرحال کیونکہ قبلہ تک بات پہنچی تھی، پھر قبلہ نے آپ کے سامنے واضح کیا، ظاہر سی بات ہے اب سوال اگر اٹھیں اور اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر کوئی ایک جواب بھی ہوگا. تو آپ کی خدمت میں جواب تو ہے، جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ بھئی جواب تو ہے. سوال یہ ہے کہ جواب کو سمجھنے والی عقل کہاں ہے؟ جواب تو ہے، لیکن اب کیا کریں کہ بھئی عقل کو کہاں سے لائیں؟ جوابات پیش کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے حجت تمام کر سکتے ہیں. قبلہ موجود ہے، آپ کے لیے بنی ہاشم سوسائٹی موجود ہے، ہم مجلس کے بعد خود یہیں رہتے ہیں کئی دیر تک. تو اگر ہے سوال تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. بہرحال دیکھیں ان تمام چیزوں کو آج کے مضمون سے جوڑ کر خدمت میں آپ کی بات کر رہے ہیں. توجہات کے لیے ایک بلند ترین سلوات بات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ بخطر من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
الدرجات الفاظ میں فرمایا مالک معجز نما انداز، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے تشبیہ دی، مثال اس کی نسبت مثال سے دی، جس میں لطیف ترین صفت حیا کو مولا کائنات نے پردے سے تشبیہ دے کر بیان فرمایا. اپنے اس فرمان میں مولا نے حیا کو پردے کا رخ دیا اور فرمایا کہ حیا بھی ایک طرح کا پردہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف کپڑے کا حجاب یا کسی پتھر کی دیوار ہی نہیں چھپاتی، بلکہ حیا بھی ایک ایسی صفت ہے جو پردے کا کام کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ صفت حیا خود غیب ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات کیا بات ہے بھائی. اوصاف تو غیب ہوتے ہیں، صفت حیا خود غیب ہے خود غیب، مگر کئی چیزوں کو بھی غائب کر دیتی ہے. صفت وہ خود غائب ہے، لیکن اس کی وجہ سے کئی اور ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جن میں سے مولا نے ایک شے کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی من کساہ الحیاء ثوبہ، یعنی کہ جس نے چادر حیا کو اوڑھ لیا، جس نے چادر حیا کو اوڑھ لیا، تو وہ چادر حیا اس میں پائے جانے والے عیب کو چھپا دیتی ہے. بھائی توجہ، یعنی عیب اگر ہے لیکن حیا کی وجہ سے وہ کر نہیں پایا، یعنی وجود نے اگر عیب پایا جائے، اس کی خواہش کی، حیا کی وجہ سے اسے پورا نہیں کر پایا، مطلب حیا نے عیب کو چھپا دیا، کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ عیب تھا، کیونکہ حیا کی وجہ سے چھپ گیا. اور یعنی مولا نے اپنے کئی فرامین میں جس چیز کی طرف حیا کو موڑا کہ بھئی سب سے زیادہ حیا تمہیں کس سے آنی چاہیے، تو مولا نے کہا سب سے زیادہ حیا بشر کو عیب سے آنی چاہیے. یعنی حیا ہمیں کس سے کرنی ہے؟ حیا ہمیں خوبی سے نہیں کرنی ہے، حیا ہمیں عیب سے کرنی ہے. یعنی ہمیں حیا عیب سے دور کرتی ہے اور وہی حیا عصمت کے قریب لے جاتی ہے. اسی لیے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ معصوم سے محبت کرائے اور گناہگار سے دوری کرائے. یعنی صرف حیا نہیں ہے، بلکہ اسی صفت حیا کے دو پہلو ہے. ایک پہلو کو تولا کہا جاتا ہے، اور اس کے دوسرے پہلو کو تبرہ کہا جاتا ہے. یہ حیا کا تقاضا ہے بھائی، تولا حیا کا تقاضا ہے، کیا کہنے میں کیا کہنے. تبرہ حیا کا تقاضا ہے. یعنی جو باحیا ہے، جو باحیا ہے، جو باحیا ہے وہ اپنے باپ کا دوست ہوتا ہے،
جو باحیا ہے وہ اپنے باپ کا دوست ہوتا ہے، اور جو باحیا ہے وہ اپنے باپ کے دشمن کا دشمن ہوتا ہے۔ یعنی تولا اور تبرہ کے لیے سوالات پیدا کرنا یا اس پر منہ بنانا یا تولا اور تبرہ سے دوری اختیار کرنا اس وجود کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کے تقاضے، یعنی اپنی ماں سے محبت جتانے میں آپ شرما رہے ہیں، یہ کیسی حیا ہے؟ ارے بھائی ماں باپ ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، یعنی ان سے الفت جتانے میں آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس میں آپ کو جھجک ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں حیا کا نام دیا گیا، حقیقت میں حیا ہے نہیں۔ بھائی باپ ہے، اب ہم اپنے باپ کو نہیں چاہیں گے تو کسے چاہیں گے؟ بھائی باپ کو نہیں چاہیں گے تو آپ بتائیے کسے چاہیں گے؟ یہ بحث بعد میں ہوگی، یعنی انسان کی روح سے بات کر رہے ہیں، ابھی عصمت کا بات نہیں ہے، لیکن انسان میں ہوتا ہے غلطی ہے، بھلے ہی باپ ہے، اب بشر ہے تو غلطی کی کوئی، تو بعد میں بحث ہوگی کہ بابا یہ آپ نے غلط کیا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کیا جی، لیکن وہ کہے گا کہ بھئی اب وہ غلطی ہے یا وہ ٹھیک ہے اس پر ہم بات کریں گے، یہ بتاؤ تم ہو کس کی طرف؟ یعنی ابھی عنوان آگے بڑھے گا، لیکن فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ میرے خلاف ہے اور یہ میں کھڑا ہوا ہوں، اب تم بتاؤ تم ہو کس طرح؟ تو باپ سے محبت جتانے میں جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ مولا نے فرمایا حیا عیب سے ہوتی ہے، حیا عیب سے ہوتی ہے۔ اب اگر عیب نظر آئے تو وہاں حیا کرو، لیکن یہ تو تمہارا خون ہے، توجہ نا، یعنی یہ ایک یہاں تو آپ کو بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ ہندوستان میں یہ کلچر ہے نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں، وہاں تو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، مرے دم تک رہتے ہیں، تدفین تجہیز یعنی وصیتیں وہ اپنی اولاد سے کرتی ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے لیے مرنے کے بعد یہ سب تمہاری ذمہ داری، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو مل جائے گا دیکھنے میں بڑی عزت و احترام اور تمیز و تہذیب سے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی اختلاف ہوا، نہ آوازیں بلند ہوئی، نہ کوئی لڑائی ہوئی، کچھ بھی نہیں، بے انتہا شریف۔ یعنی اب اگر اس عمل کو آپ شرافت کا نام دیں کہ بھئی کتنا نیک بیٹا ہے کہ بغیر کسی لڑائی کے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ اس نظریے کے آگے کہاں ٹکے گا کہ جہاں بھلے ہی کتنی بھی بحث ہو رہی ہو لیکن آخر وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوئی اولاد پر ذمہ داری کہ وہ اپنے باپ کو پہچانے، یعنی اگر 10 لوگ کھڑے ہوئے ہوں تو اسے دیکھتے ہی پتا چل جائے یہ میرا باپ ہے۔ توجہ رہے، تاکہ اس میں یہ کشمکش نہ رہے کہ مجھے کس کی طرفداری کرنی ہے۔ تو اگر یہ بات واضح پہلے ہو جائے تب جا کر وہ بات سمجھ میں آئے گی جب رسول اکرم نے کہا میں اور علی سمت کے باپ ہیں۔
اب یہ بحث بعد میں ہوگی یا وضاحتیں بعد میں ہوگی، اب دلائل دیے جائیں گے، بھائی وہ ہوگا سب، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ ہو کس کی طرف؟ توجہ ہے نا؟ تو اب دیکھیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو معیوب ہے تو تم اس سے حیا کر لو۔ اب یہ لطیف ترین صفت کا پتہ کیسے چلے؟ کہا بھائی اس کے لیے ہم نے علامت کے طور پر رضا رکھی ہے۔ رضا کا دوست حیا کا دوست، پردے کا دوست حیا کا دوست، پردہ دار باحیا۔ ایسا اس کو پردہ پسند آیا کہ اس نے کہا حالانکہ یہ پوری کائنات میری خلقت ہے لیکن میں تم سب سے پردے میں رہوں گا، میں تم سب سے پردے میں رہوں گا۔ کیا توحید کا بیان ہے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا پروردگار وہ کیوں؟ کا وہ اسی لیے کیونکہ مجھے حیا بے انتہا پسند، مجھے پردے سے بہت محبت ہے، اتنا زیادہ کہ میں نے اپنے اوپر پردے کو لازم کر دیا۔ تو کہا اب تو چلا گیا پردے میں، تو چلا گیا رضا میں، تو پردے میں محفوظ ہو گیا۔ اب یہ بتا جب تو پردے میں چلا گیا تو ہم تجھے پہچانے کیسے؟ میں توجہ ہے، ہم تجھے پہچانے کیسے؟ تو اس نے کہا میں پردے میں ہوں لیکن میری نشانیاں ظاہر ہیں۔ بہت توجہ ہے نا؟ یعنی یہ دیکھیے کیسی صفت توحید ہے، معروف بالعلامات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معروف بالدلالات ومنعوت بالعلامات۔ ارشاد فرماتے ہیں معروف ہے علامتوں سے، منعوت ہے دلائل سے، پہچانا جاتا ہے علامتوں سے، منوایا جاتا ہے دلائل سے۔ کیا توحید ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ ہے، دیکھیے جو مظہر توحید ہے اس کے الفاظ ہے۔ اس نے کہا وہ نہیں ہے تمہارے سامنے، وہ تو ہے پردے میں، اس نے تو رضا اوڑھ لی، لیکن اب تم نہ پریشان ہو کہ بھائی وہ کہاں ہے، اسی لیے علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جا رہا۔ یہ رول ہے توحید کا، کیا کہنے بھائی، معروف بالعلامات، سبحان اللہ۔ علامت سے پہچانا جائے گا۔ جس نے علامت کو ترک کیا اسے کبھی پہچانا نہیں جائے گا۔ جو علامت کو چھوڑا وہ نہیں پہچان پائے، جو علامت تک پہنچا وہ اس تک پہنچ گیا، کیونکہ اس تک رسائی ہے نہیں۔ اس نے اپنی طرف اپنی قربت کی منزل منتہا اپنی علامت کو قرار دیا۔ نہیں توجہ نہیں، اپنی قربت کی منزل منتہا اپنی علامت کو قرار دیا۔ یعنی آپ اگر نکلیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب جانا چاہتا ہوں تو آپ کہاں جائیں؟ آسمان پر عرش پر چلے جائیں، کہاں جائے؟ کرسی پر چلے جائیں، خواب قوسین او ادنیٰ کہاں جائے؟ کیا کہنے بھائی، اب جبریل نہیں جا سکتا تو بشر کیا جائے؟ تو اب ہم جائے کہاں آخر تاکہ اس کا قرب حاصل ہو؟ کہا تم مجھ تک آ ہی نہیں سکتے کیونکہ میں لامکان ذات ہوں، لہذا میرا قرب اسی وقت ہے جب تم میری علامت کے قریب آؤ۔ بھائی بات میں سینس ہے نا؟ یعنی اس میں کوئی بات بن رہی ہے نا کہ بھائی جو غیب ہے وہ کہے گا میری علامت کے قریب آؤ، جو اس کی علامت کے قریب جائے گا وہ اس کے قریب پہنچے گا۔ یعنی اب ہمارے لیے لاسٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر اللہ کے قرب میں جانا چاہے، قرب میں جانا چاہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کے قریب چلے جائیں۔ اللہ کے قرب میں جانا ہے تو ہمیں علی کے قریب چلے جائیں، قرب میں اللہ کے جانا ہے تو ہم حسن حسین کے قریب چلے جائیں۔ بھائی رات میں اس نے دیکھا، فیل کیا، حر نے
اب میں بہت دور ہوں اللہ سے. اب جو آپ کی خدمت میں یعنی بات جہاں لانی ہے وہاں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حر نے خود محسوس کیا. کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تو بہت دور ہے حر. یعنی حر کو جبریل نے کان میں نہیں کہا کہ حر کے ضمیر نے حر سے کہا، آواز ضمیر آئی تو بہت دور ہے حر. حر کے قلب نے حر سے کہا، حر کی عقل نے حر سے کہا، حر کی ضمیر نے حر سے کہا، حر کی غیرت نے حر سے کہا، حر کی حیا نے حر سے کہا. بھائی بہت توجہ. دیکھیے ہمارے پاس وقت ہے نہیں، لیکن کسی مجلس میں بات ہوئی تھی، شاید آپ کے پاس بھی کبھی ہو. نفس کو بادشاہت کا مقام ملا ہے نا. نفس کو، نفس مالک ہے بدن کا. نفس ہی جو ہے ساری یعنی اس سب اسے رپورٹ کرتے ہیں نفس کو. اور اللہ نے اس بادشاہ کی سلطنت بگڑ نہ جائے اسی لیے کئی وزیروں سے نوازا. اس میں سے وزیر اعظم عقل ہے، ایک وزیر قلب ہے، ایک وزیر غیرت ہے، ایک وزیر حیا ہے، ایک وزیر اس کی صداقت ہے، سچائی ہے، خلوص ہے. یعنی 50 وزیر مل کر نفس کو کنونس کر رہے ہیں، بادشاہ کو سمجھا رہے ہیں تو بہت دور ہے. نفس نے انانیت کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو سنا. جب ان کی باتوں کو سنا تو اسے سمجھ میں آنے لگا ہاں یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت دور ہے دور. لیکن اب کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نے پرابلم تو بتا دی، ہم دور تو ہے، اب جائے کیا؟ کہاں جائے؟ اڑ کر عرش پر تو جا نہیں سکتے، کیسے جاؤں اس کے قریب؟ تو یہ تمام وزیروں نے مل کر آواز دی، تجھے کیا وہاں قرب الہی دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ پہلو حسین میں آ کر پہنچا تو حر اس منزل پہ پہنچا جس منزل کو ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. فیصلہ حر نے کیا تھا صبح محشر کے لیے، ایک شب درکار ہے بگڑے مقدر کے لیے. اس میں بن رہا ہے نا سینس بھائی. جو علامت سے پہچانا جائے گا، علامت کا قرب ہماری منزل منتہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. اب علامت تک پہنچ گئے، اب کہاں جائے؟ کبھی کہیں نہیں جائے. علامت تک آ گئے، اس تک آ گئے. یعنی علامت ہی تو تمہارا سدرا ہے، علامت ہی تو تمہاری سدرۃ المنتہا ہے. یہاں آ گئے، پہنچ گئے. تم جس نے علامت کو پا لیا اس نے اسے پا لیا، جس نے علامت کو کھو دیا اس نے اسے کھو دیا. اب یہ اس کی اپنی ضمیر کی بات ہے، اس کی عقل کی بات ہے کہ وہ علامت کو ڈھونڈ رہا ہے یا نہیں. آپ اگر اس بات پر دین کی اگر غور کریں کہ باپ کا نہ میامال یا حساب بیٹے کا دخل نہیں، بیٹے کا حساب باپ کا دخل نہیں، بھائی کا حساب بھائی کا دخل نہیں. یعنی ہر نفس اپنا حساب دے رہا ہے. یعنی آپ نے کبھی غور کیا اس کا کہ پروردگار تو نے تو معاشرے میں پیدا کیا ہے، ہماری اسکول کی فیس میں 50 لوگ انوالو ہیں، ہمارے کھانے میں 50 لوگ انوالو ہیں، ہمارے رہنے میں 50 لوگ انوالو، خبر میں بھی ایک 50 لوگوں کو انوالو کر دیتا، سب مل کر رہ جاتا.
یہ خبر میں اکیلے اکیلے کیوں ہے نا؟ وہ اسی لیے کیونکہ تمہاری نفس نے اکیلے فیصلہ کیا تھا. ہم نے تو تمہاری نفس کو 50 وزیر دیے تھے کہ دیکھو ان وزیروں کی بات سن سن کر اپنی سلطنت کو آگے لے جاؤ. لیکن جب عقل بول رہی تھی تو سنا تم نے, غیرت جب بول رہی تھی تو سنا تم نے, حیا جب بول رہی تھی تو سنا تم نے, جب قلب بول رہا تھا تو سنا تم نے. کیا کہنے اگر ان سب کی بات سن لیتے, کیونکہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے اسی لیے تمہیں ذاتی حساب دینا ہوگا, ہے نا. علامتوں سے پہچانا جا رہا ہے. اب یہاں آپ کو ظرف دکھائی دے گا, ظرف, لوگوں کا ظرف, کیونکہ جس کی جیسی عقل اس کی ویسی علامت. چھوٹی سی عقل نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا اس پہاڑ کو کسی نے بنایا ہے, پہنچ گیا بنانے والے تک پہاڑ کے ذریعے سے. چھوٹی سی عقل نے درخت کو دیکھا, اس درخت کا پیدا کرنے والا کوئی ہے, پھر پہنچ گیا وہاں. چھوٹی اب عقل یعنی آپس میں ایک دوسرے سے اوپر نیچے, ستاروں کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا. یہ اللہ نے تو نہیں بتایا تھا نا کہ بھئی تم اس کو چوز کرو, تم اس کو چوز کرو. اس نے بنائی ہے ساری نشانیاں سب کو ایک ایک طور پر, لیکن چننے والے نے اپنی عقل سے چنا, ہے نا صحیح. یعنی عقل کو ترقی جب ہوتی گئی تو علامتیں بھی بدلتی گئی. بھئی ایک چھوٹے بچے کے لیے, 6 سال کے بچے کے لیے اللہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کا باپ کہہ رہا ہے اللہ ہے. لیکن جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تو اس کے لیے اللہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کی عقل کہہ رہی ہے اللہ ہے. یعنی اب جب عقل کو ترقی ہوئی تو اس نے دلائل جمع کر لیے, اور ان دلائل کے اعتبار سے اب خود فیصلہ کر رہا ہے, اب باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عقل ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے گی تو علامت اور دلیل بھی بلند ہوتی جائے گی. اب اس نے ارشاد فرمایا کہ میں تو پردے میں چھپا ہوا ہوں, میں نے اپنے ہونے کے لیے تمہارے سامنے 14 علامتیں رکھی ہے. جو ان علامتوں تک پہنچ گیا اس کی عقل کامل ہو گئی, ہے خود پردہ غیب میں, اور علامت کو ظاہر رکھا. ان علامتوں میں اس نے کہا کہ نہیں, یہ علامتیں بغیر پردے کے رہ نہیں پائے گی, رہ نہیں سکتی. اسی لیے اس نے ان علامتوں پر بھی پردے ڈالے. اس نے انہیں بھی باردہ بنا دیا, ان کو بھی پردہ نشین بنا دیا. یعنی علامت ظاہر ہو رہی ہے لیکن پردے سے. اتنا زیادہ اسے الفت و محبت ہوئی کہ اس نے آخری علامت کو پردہ غیب میں رکھ دیا. تو حالانکہ یہ باتیں نہیں تھی آج آپ کی خدمت میں جو کرنی تھی, لیکن ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں, اسی لیے بات ہو رہی ہے نا. پردہ غیب میں حجت کو رکھ دیا, کہا جو اللہ کی حجت ہے پردہ نشین. پردہ نشین کہا کیوں؟ کہا تاکہ تم میں الفت پیدا ہو جائے, رضا کی الفت تم میں پیدا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے اسے پردہ نشین اسی لیے رکھا. توجہ رہے, حالانکہ باتیں پردے کی ہے, واہ 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 واہ, اور آپ کے سامنے بھی پردے میں ہو رہی ہے. مائک میں ہونے سے سب کے سامنے نہیں ہو رہی, وہ پردے میں رہی ہے.
پہنچے گی وہیں جہاں اسے پہنچنا ہے. جو پردے میں ہے ان باپردہ اور باحیا لوگوں تک پہنچ جائے گی, اور جو پردے میں نہیں ہے تو پھر ان تک بات پہنچے گی بھی نہیں. ہے غیب اور حجت کو رکھ دیا غیب. کہا کیوں بھائی, آخر حجت کے غیب ہونے کی علت ہے کوئی؟ سبحان اللہ. کہا علتیں بہت ہیں. ان میں سے ایک علت یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اسے غیب رکھ کے, ہم خود غیب ہو کر ہم نے اسے غیب رکھا تاکہ تمہیں پردے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں ہمارا مزاج پایا جاتا ہے. کیونکہ جو مزاج نہیں رکھتا وہ حجت نہیں ہو سکتا. جس کی طرف سے آیا ہے اس کا مزاج لے کر آئے. اس مزاج کی طرف اشارے کے لیے پردے میں رکھا ہے نا. تو ابھی آپ کے پاس آج پہلی ایک بات, کتاب کا نام ہے التوحید. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صدوق, نام کتنا بڑا شیخ صدوق ہے نا. یعنی اسلام, عالم اسلام میں علماء کا ذکر اگر چھڑ جائے تو اس نام کے بغیر ختم ہی نہیں ہوگا. شیخ صدوق بہت بڑا نام اتنا بڑا, اور کتاب لکھ رہے تھے التوحید. یعنی اس میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت بیان کی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی توحید نام رکھا اور بیان فضائل علی کے کر رہے ہیں. اس کی وحدانیت پر کتاب لکھی گئی, اسی لیے نام ہے توحید. فضیلت اہل بیت نہیں ہے اس میں کچھ بھی. کہاں ہے بتائیے فضیلت اہل بیت؟ جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ سب توحید ہی تو ہے. کیا کہنا ہے بھائی, کیا کہنا ہے؟ وجود علی عین توحید ہے. علی نہیں تو پھر توحید کیا ہے؟ آپ بتائیے. یعنی علی کو ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی توحید ہی نہیں ہے. وجود علی عین توحید ہے. پیج نمبر 290 شیخ صدوق لکھتے ہیں, حدیث نقل کی انہوں نے, وقت قال الصادق علیہ السلام. امام صادق کی حدیث انہوں نے نقل کی اور ایکسپلین بھی کیا ہے 3-4 لائن. یہاں ہم صرف حدیث سنا دیں گے, آپ کو وقت زیادہ ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں, امام نے ارشاد فرمایا, لولا اللہ, اللہ اکبر, اگر اللہ نہ ہوتا, لولا اللہ, اگر اللہ نہ ہوتا, ما عرفنا, تو ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا. اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. ولولا نحن ما عرف اللہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. اور اگر ہم نہیں ہوتے تو اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا. اگر اللہ نہیں ہوتا تو کوئی ہمیں نہیں پہچانتا, ہم نہیں ہوتے تو کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا. یعنی ہم ایک دوسرے کی پہچان ہے. ہم ایک دوسرے کی پہچان ہے, اسی لیے ہمارا مزاج ملتا ہوا ہے. کیا میں پہچان؟ اب وضاحتیں جو ہوئی, وضاحت کے آپ کی خدمت میں پرسوں بھی ہوئی تھی, ان کا کچھ مزاج ہے ہی نہیں. یہ ذاتی مزاج رکھتے ہی نہیں. بھائی کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, ان کا جو مزاج ہے وہ اس کا مزاج ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟
یعنی یہ توحید ہے، یہاں قرآن رکھی ہوئی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی مشیتیں ہے ہی نہیں مگر جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے. اگر انہوں نے چاہا کہ حور کی جہنم جنت میں بدلے، تو حسین نے نہیں چاہا، یہ اللہ نے چاہا. اللہ نے چاہا کہ حر جنت میں آئے، لیکن اللہ نے کہا کہ بھائی اب جب تو تھا اس لشکر میں اس طرف تو تو جنت میں جائے گا کیسے؟ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تو جنت میں جائے. تو اب اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو وسیلہ چنا اسے حسین تک پہنچا کر کہا اب تو جنت میں چلا جائے گا. یعنی جو وہ چاہتا، جو یہ چاہا انہوں نے، یہ نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کچھ مگر یہ جو یہ چاہتے ہیں. اب یہ جانثاری کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں، یہ انہیں سمجھ میں نہیں آئے کہ جنہوں نے کسی سے محبت ہی نہیں کی کبھی. یہ الفت کی بحث ہے. بھائی ہم وہی چاہیں گے جو آپ چاہتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کب کہا جاتا ہے؟ ہم دیکھیے، اب آپ نے جیسے اگر ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کیا کھائیں گے، تو ہم نے کہا کہ جو آپ نے پکایا ہے وہ کھائیں گے. تو آپ نے کہا جو آپ کھاتے ہیں ہم وہ پکائیں گے. یعنی یہ اسی لیے ہے کیونکہ رشتہ الفت نے کہا کہ اپنی مرضی سے کام نہ ہو، جو ہو وہ اس کی مرضی سے کام ہو. انسان اتنا کمزرف ہو کر بھی اس محبت کے پیمانے پر آ گیا کہ کوئی کام کرے تو اس کی مرضی سے کرے. وہ محبت کرنے والا جب محبت میں ان کی ساری کائنات کو خلق کر دیا تو کیسے ان کی مرضی کو اپنی مرضی قرار نہیں دے گا؟ تو کیونکہ اس حجت میں اس کا مزاج ہے اسی لیے وہ غائب ہے. بھائی غائب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ غائب ہے اسی لیے یہ غائب ہے. وہ غائب نہ ہوتا اگر تو یہ بھی
کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث رسول، فاطمہ ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی ومہجۃ قلبی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ثمرۃ فؤادی میرے فؤاد کا ثمر ہے، حدیث رسول ہے۔ معراج کہہ رہی ہے ان کے فؤاد نے جب دیکھا تو انکار نہیں کیا، انہوں نے استدلال کیا کہ اس فؤاد سے مراد رسول کی بیٹی ہے جو معراج پہ موجود تھی۔ انہوں نے استدلال کیا ہے نا توجہ، یعنی ان کی نگاہ نے دیکھا۔ آپ دیکھیے یہ آگے بڑھ گئی بات، حق المبین فی معرفت المعصومین، شیخ علی قرانی العاملی، ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں؟ زیارت کا استفادہ اٹھایا، زیارت کے امام وقت کے جملوں کا استفادہ۔ انہوں نے لکھا السلام علیکم الناظر الشجرۃ الطوبیٰ وسدرۃ المنتہی، میرا سلام اس ہستی پر جو شجر طوبیٰ کو، سدرۃ المنتہی کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے اوپر اسی کی نظر قائم ہے۔ اس زیارت کے استفادے میں انہوں نے لکھا کہ جبریل نے جہاں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ اسی لیے کیونکہ وہ مہدی کی نظر کا روب تھا۔ حالانکہ معراج پردے میں ہوئی ہے، لیکن حقائق پر جتنا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی وہ اتنا زیادہ ابھر کر باہر آتی جائے۔ تو یہیں پرنٹر رکھے ہوئے ہیں، آپ مجلس کے بعد لے لیجئے۔ بس ہم 5-10 منٹ میں آج کا عنوان جو تھا اسے تمام کر دیں گے، اگر آپ متوجہ ہیں تو سلوات پڑھ دے بارگاہ الہی۔ بہت تیزی سے بات ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، ایک سلوات اور بارگاہ الہی۔ یہ کتاب ہے مضاعف الابرار جو لے کر آپ کی خدمت میں، بہت ساری جمع کتابوں میں موجود ہے، کہ جابر نے کہا میں نے سنا ہے رسول کی بیٹی سے، ایک دن وہ آئے، کہا کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے آپ اپنی چادر اڑائیے۔ تو اب یہاں پھر درمیان میں آئے گا قلب، رسول اکرم کا وہ وجود جس کی وجہ سے صحت ہے، جو صحت کو وجود دے اور جو وجود کو صحت دے، وہ ذوق محسوس نہیں کر رہا۔ رسول کا یہ جملہ اسی لیے ہے تاکہ رسول کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ جب بھی تمہیں ذوق محسوس ہو تو تمہیں کس طرف جانا ہے۔ ہے نا، قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، اور کیا کہا کہ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی ذوبے کا باللہ یا ابتا، اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ کہا اور لا کر اپنی چادر اڑا لی۔ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ کہہ کر اپنی چادر اڑا دی۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ سیدہ کی چادر ہی اللہ کی پناہ ہے۔ چادر سیدہ ہی اللہ کی پناہ، اسی لیے قیامت کے روز جو اس چادر کے سائے میں پہنچ گیا وہ اللہ کی پناہ میں پہنچ گیا۔ بہت تیزی سے اڑ کر رسول چادر اڑ کر لیٹ گئے،
آمد ہوئی حسنین کی، وہ خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے نانا کی. نانا ہے وہیں، نانا کے پاس سے نانا کی خوشبو نہیں آ رہی. اندک رائحتن، ہمیں آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی. ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا چادر میں آئے، کہا نانا اجازت ہے ہم بھی آ جائیں. کہا آ جائیے. نواسے داخل ہوئے، مولا کی آمد ہوئی. ہم آ جائیں؟ کہا آ جائیے. مولا چلے گئے. شہزادی نے کہا میں آ جاؤں؟ آ جائیے. چلے گئے. پنجتن یعنی ابھی رسول ہے، ابھی حسنین ہے، ابھی علی ہے، ابھی نور کا ذکر نہیں ہوا. جیسے ہی سیدہ پہنچی، چادر سے نور نکلنے لگا. ایسا نور نکلا کہ سارے صحن کو گھیر لیا. نور نہیں رکا، سارے گھر کو گھیر لیا. نور نہیں رکا، سارے مدینے کو گھیر لیا. نور نہیں رکا، سارے مڈل ایسٹ کو گھیر لیا. نور نہیں رکا، پوری زمین کو گھیر لیا. نور نہیں رکا، مارس تک چلا گیا. نہیں رکا، جوپیٹر تک چلا گیا. سولار سسٹم کو گھیر لیا. پوری گیلیکسی کو نور نے گھیر لیا. 93 بلین لائٹ ایئرس ان کا اسٹیمیشن جو تھا، سفر طے کر کے چلا گیا. آسمان اول کو گھیر لیا، آسمان دوم کو گھیر لیا، ساتوں آسمانوں کو نور نے گھیر لیا. نور بزم ملکوت میں پہنچ گیا. نور سیدہ کا بزم ملکوت میں اثر یہ تھا کہ وہ ملائکہ جو رکوع کر رہے تھے، نور کی شدت کی وجہ سے ان کی توجہات رکوع سے ہٹنے لگی. عبادتوں میں مصروف تمام ملائکہ عبادتوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ کون سا نور آ رہا ہے؟ سب کے سب جبریل کے پاس پہنچے. جبریل سے پوچھا تم ہمارے سردار ہو، یہ بتاؤ کہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ سید الملائکہ ہے، آتا جاتا رہتا ہے. لیکن کہنے لگا مجھے نہیں معلوم یہ نور کس کا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ نور کہاں سے آ رہا ہے. اب جب سارے آسمان و زمین میں سوالات چلنے لگے، آواز آئی اعلم یا ملائکتی ویا سکانا سماواتی انی ما خلقت السماء مبنی. جانو آسمان اور زمین میں رہنے والے، میرے ملائکہ سب جان لو، جو سماوات میں رہتے ہیں سب جان، میں نے کچھ بھی خلق نہیں کیا سوائے ان 5 کی محبت میں جو ردا کے نیچے ہیں. سوائے ان کے کہ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، ہے نا. جبریل چادر کے نیچے پنجتن جمع ہے. جبریل فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء ومن تحت الکساء. جبریل پوچھ رہا ہے میرے پروردگار یہ بتا آخر چادر کے نیچے کون ہے؟ ارے تم کیا آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو جبرائیل؟ کیا تم نہیں پہچانتے کہ رسول کون ہے، علی کون ہے؟ کہا کیونکہ اب چادر کے نیچے سیدہ کے اس نور نے جلوا دیا کہ کسی ملک کو اس کی خبر نہیں تھی. کیونکہ وہ لباس بشریت تھا ہی نہیں. دیکھیے ایک شخص کی چادر کوئی ایک اوڑھے گا، چلیے 2 اوڑھ لیں.
5 لوگ ایک ہی کی چادر اوڑے ہو. مطلب چادر سے پہلے پہنچنے تک وہ ہمیں بدن نظر آ رہا تھا. اب چادر میں جانے کے بعد وہ بدن نہیں رہا. پنجتن ایک جگہ جمع ہو گئے. دیکھیے وقت نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر سنگولیرٹی پر کبھی کوئی ریسرچ کسی سائنٹسٹ کی پڑھی ہو, وہ بلیک ہول وغیرہ کی مثال سے سمجھاتے کہ اگر چلے جائے اندر تو پھر اسپیس, میٹر, ٹائم وغیرہ کی بحث نہیں ہوتی. سنگولیرٹی کہتے ہیں. آپ اسے وحدت کہہ لیجئے. ہے 5, ہے 1, ہے 14, ہے 1. اس کیفیت میں جبریل حیرت میں پڑ گیا. کسی سے معلوم نہیں تھا. خود اپنے رب سے پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء. سوال جبریل کا تھا چادر کے نیچے کون ہے. پروردگار عالم نے نہیں کہا میرا حبیب, نہیں کہا علی. پروردگار عالم نے کہا ہم, وہ سب کے سب فاطمہ ہیں. ان کے بابا ہے, شوہر ہے, بچے ہیں. کیونکہ اللہ نے جبریل کے پوچھنے پر کہ چادر میں کون ہے, اللہ نے کہا فاطمہ ہے. اسی لیے اللہ سے اجازت لینے کے بعد پھر چادر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. کہ اجازت دے تو میں بھی آ جاؤں. یعنی جب دوران نماز وہی آئی کہ قبلہ پلٹ دے, تو دوران نماز وہی سنا دی. دوران نماز قبلہ چینج ہو گیا. ٹھہرو جبرائیل, نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ, نماز کے بعد وہی پہنچا دو. بیچ نماز میں کیوں پہنچا رہے ہو؟ اجازت بھی نہیں لی, کچھ بھی نہیں. یہاں تو اب اللہ نے اجازت دے دی ہے, پھر آ کر اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ اب یہ نہیں کہا میرا حبیب ہے, اب اس نے کہا فاطمہ ہے جبرائیل. میں تو دے رہا ہوں اجازت, لیکن اجازت نہیں ہے یہ کہ تم وہاں جا کر بغیر پوچھے چلے جاؤ. کیونکہ وہ سب فاطمہ ہے, تمہیں اجازت پھر سے لینی ہے. کہا میں جانا چاہتا ہوں پروردگار. ٹھیک ہے اب جا رہے ہو تو ایک آیت لیتے ہوئے چلے جاؤ. کیا بیان ہے صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی سے کتاب جسے دیکھنا ہے دیکھ لے. جا رہے ہو تو آیت لیتے ہوئے جاؤ. باتیں چل رہی آسمان پر اللہ سے جبریل کی. بولتا نہیں جو وہ بات کر رہا ہے جبریل سے. نہیں بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے بتائیے آیت کیا ہے. کہا انما یرید اللہ, لے جاؤ. آیت لے کر آ گئے زمین پر, اجازت لی. اب جبریل یہ کہہ رہا ہے یہاں لکھے ہوئے, جبریل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, العلی الاعلی یقرئک السلام. علی اعلیٰ آپ پر سلام پڑھ رہا ہے. اب لکھا ہوا تو ہے, اب عقل کہاں ہے جو اسے دیکھے. کیونکہ وہ تو بات نہیں کرتا, اس کے الفاظ علی کی زبان سے جاری ہو رہے تھے. وجود میں معجزے ہیں عرش معلیٰ پر بھی, چادر تطہیر میں بھی. آیت سنائی اور اسی آیت کا, اسی چادر کے کناروں کو تھام کر رسول اکرم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی. اور پھر نیکسٹ ڈے مباہلے کے لیے چلے. یعنی اس کے بعد مباہلے کے لیے چلے. بہت توجہ رہے. یعنی نجران سے نصارا آئے تھے, بات چل رہی تھی. انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. رسول اکرم نے کہا نہیں ہے. کہا یہ دلیل, یہ دلیل, یہ دلیل.
استدلال تو چل رہا تھا، وہ مان نہیں رہے تھے، طے یہ پایا کہ ٹھیک ہے بھائی اب اور بحث ہوگی نہیں۔ اب اور بحث نہیں ہوگی، اب مباہلے ہوں گے۔ کیا مباہلہ ہو؟ نصارہ نجران رسول اکرم کے سامنے مباہلے پر راضی ہو کر چلے کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں مباہلہ ہوگا اس کا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، درمیان میں واقعہ ہو گیا چادر تطہیر کا۔ اب چادر تطہیر میں یہ واقعہ ہو گیا، اب اس کے بعد چلے مباہلے کے لیے۔ نجران کے نصارہ نے دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا ہم مباہلے سے وڈرا کر رہے ہیں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا کیونکہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو اشارہ دے تو وہ جگہ بدل دے گا، عذاب کا آنا تو لازمی ہے۔ کہا تم عجیب لوگ ہو، کیا پہلی مرتبہ دیکھا ہے رسول کو؟ کیا پہلی مرتبہ دیکھا ہے علی کو؟ اتنے دن سے بحث کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر کبھی یہ نہیں کہا یہ وہ چہرہ ہے۔ مگر چادر تطہیر میں جب سیدہ کے نور سے چمک اٹھا تب انہوں نے کہا ہمیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں، یعنی نور سیدہ دیا۔ سیدہ کا نور ہے مباہلے کی فتح۔ رسول کو تو روزی دیکھ رہے تھے، لیکن جب چادر میں وہ نور چھلکنے لگا اور اب رسول جو باہر آئے تو چہرے رسالت انہیں بدلا ہوا دکھایا۔ پروردگار عالم آپ کی جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ بے حد ممنون اور مشکور ہے آپ کے بھی بنی ہاشم سوسائٹی کے قبلہ کے، آپ نے ہمیں عزت دی، اس قابل سمجھا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا موقع ملے۔ زندگی نے اگر وفا کی پھر کبھی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت۔ مجلس سے تمام ہوئی، عنوان رضا تمام ہوا، اس کی بارگاہ میں شکر گزاریاں ہزاروں، ایک مضمون اور اس نے طے کرا دیا۔ بہت نوازش ہے آپ کی سب کی، زیادہ نوازی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بھائی، حق بات یہی ہے بالکل جو آپ نے کہی۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر اب یہاں سے گزرتے ہوئے ہم یہی دعا کے ساتھ جائیں گے کہ پروردگار توفیق ایمان عطا فرمائے۔ فضائل جتنے بھی رضا کے ہو، ان فضیلتوں کی ہی بات میں اس میں مصائب چھپے ہوئے۔ بس بہت جلدی مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ جو شہادت ہے شہزادی کونین، یہ علی کی مصیبتوں کی معراج ہے۔ یعنی جتنا ٹوٹا ہوا دنیا نے شہادت سیدہ پر علی کو جتنا ٹوٹا ہوا دیکھا، ویسی غربت علی پر کبھی طاری ہی نہیں۔ یعنی تشبیہ ایسی ہے کہ جو علی اکبر کی آواز پر حسین کا حال ہو گیا تھا، جب جلتے ہوئے دروازے کے پہلو پہ گرنے پر سیدہ نے جب آواز دی یا علی میری خبر لیجئے، تو علی پر وہی مظلومی طاری تھی جو عاشور کے روز حسین پر طاری تھی۔
نہ جانے کس دل سے علی نے یہ جملے کہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہت مشکل ہوتا ہے بات کرنا۔ ویردار قلب جب بات کرتا ہے تو بہت مشکل منزل ہوتی ہے۔ سائل کا سوال ہے، علی نے جواب دیا، لیکن وہ جواب نہیں ہے، علی نے اپنی مصیبتوں کو سمیٹ کے بیان کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا علی یہ بتائیے کسی مرد پر سب سے بڑی غربت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا، یہ بتائیے یا علی کہ کسی مرد پر سب سے بڑی غربت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلیجے سنبھال نہیں سکتے کہ کس مزاج میں علی نے جواب دیا۔ علی نے کہا، مرد پر سب سے بڑی غربت کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی زوجہ سامنے کھڑی ہوئی ہو اور کوئی زوجہ کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا۔ مولا نے فرمایا، شوہر کے لیے یہ ٹوٹ کر بکھر جانے کا لمحہ ہوتا ہے جب زوجہ کی نگاہ کے سامنے کوئی شوہر پر ہاتھ اٹھا دے۔ ایک ہاتھ اٹھانے کے لیے علی نے سب سے بڑی مصیبت قرار دی ہے۔ خدا جانے اس وقت علی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب فاطمہ دیکھ رہی ہو اور علی کے گلے میں رسن ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ یہ شہادت سیدہ کی تاریخ، فاطمہ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بے انتہا مصیبت کا وقت اولاد علی پر گزر رہا ہے۔ وصیت جو کی تھی شہزادی نے کہ فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو میں باحیات ہوں، جب میری آواز خاموش ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے گزر گئی ہوں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کو وصیتیں کر رہی تھی۔ ان وصیتوں میں شہزادی کونین نے کہا، یا علی میری تجھ سے وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل آپ دیں، تجہیز و تکفین آپ کرے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے اور یہ کچھ لوگ میرے جنازے میں داخل نہ ہونے پائے۔ علی نے تمام وصیتوں کو بہت غور سے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کی وصیتیں پوری ہوگی، کوئی ایسا شخص جنازے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ شہزادی یہ دنیا سے گزرنے کے بعد وصیت پر عمل کرنے کا وقت آیا۔ علی حسن و حسین زینب و ام کلثوم کے قریب آئے۔ معصوم کم سنی میں چاروں بچوں سے ماں کا سایہ اڑ گیا۔ ان معصوم بچوں کے سامنے کائنات کا امیر گھٹنوں پر بیٹھ گیا، آغوش میں حسن و حسین کو لیا، زینب و ام کلثوم کو قریب کیا، چاروں بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے اتنی غربت سے علی ان سے بات کر رہے تھے۔ اور علی نے کہا، اے میرے بچوں، ماں کی وصیت یہ ہے کہ کوئی ویسا شخص ان کے جنازے میں داخل نہ ہو۔ اس وصیت کو پورا کرنے میں علی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کہ بابا بس اتنا چاہتے ہیں کہ جب میں غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جب ماں کے آخری دیدار کے لیے تمہیں بلاؤں
تو آپ لوگ ماں کے خاموش چہرے کو دیکھ کر روتے ہوئے اپنی آواز بلند نہ کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے رونے کی آواز باہر چلی جائے اور ان لوگوں کو سیدہ کی شہادت کا پتہ چلے. یہ الفاظ سننے تھے. معصوم بچوں نے علی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا بابا بے شک ہم پر بڑی مصیبت کا وقت ہے لیکن تو ہم سے بے فکر رہنا. ضبط کرتے کرتے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے لیکن ہمارے رونے کی آواز بلند نہیں ہوگی. معصوم بچوں نے دلاسا دیا. علی کو ہمت ہو گئی. غسل دینے کے لیے چلے. وہاں مولا کائنات غسل میں مصروف تھے. یہاں بچے بھائی بہن ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے بار بار علی کے الفاظ کو یاد کر کے یہ کہتے جا رہے تھے دیکھو آواز بلند نہ ہو نہیں پائے. گریے کو ضبط کر کے سسکتے ہوئے رو رہے تھے لیکن کسی کی آواز بلند نہیں تھی کہ اسی اثنا میں ان کے دل دہل گئے جب ان کے کانوں میں علی کے چیخنے کی آواز. بچوں نے آ کر بابا کو گلے سے لگا لیا. کہا میرے بابا ہم سے وصیت کی تھی کہ خاموش رہے اور یہ تیرے چیخنے کی آواز. علی نے کہا ظالموں نے ظلم ہی ایسا کیا. اللہ رے پھسلیاں چور. پہلو فاطمہ خمیدہ ہو گیا. جنازہ اٹھا. تدفین ہوئی. لیکن علی کی نگاہیں کیا کیا منظر دیکھ رہی تھی. تدفین کے بعد علی نے اور مقامات پر قبر کی صورت بنائی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حقیقی قبر کہاں ہے. کہا یہ احتیاط یا علی اس کا کوئی سبب ہے. کہا جب شہادت سیدہ کی خبر عام ہونے لگی تو ظالموں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اطلاع ہی نہیں ہوئی. لہذا ہم پھر سے ایک مرتبہ خبر سیدہ کو کھو دیں گے اور جنازے کو باہر نکالنے کے بعد ہم بھی نماز جنازہ پڑھیں گے. اللہ رے علی نے ہر مقام پر صبر کر لیا تھا. گلے میں رسن بن گئی صبر کر لیا. دروازہ پہلو سیدہ پر گرا صبر کر لیا. ہر مصیبت سے گزر گئے صبر کر لیا. جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک مرتبہ ذوالفقار کو بے نیام کر لیا اور کہا کس میں یہ مجال ہے کہ قبر سیدہ کی طرف آگ نکھا کر بھی دیکھے. جیسے ہی ذوالفقار کو بے نیام دیکھا ظالم پلٹ کر واپس چلے گئے. کہا اتنی غربتوں میں بھی بڑی شجاعت دکھائی علی. لیکن اسی ذوالفقار کو ایک اور دن دیکھنا باقی تھا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین نے اسی ذوالفقار سے قبر علی اصغر بنائی اور سپرد خاک کر کے پلٹے کہ میرا بچہ سپرد لحد تو ہو گیا لیکن شام غریباں ہائے مصیبت علی اصغر. ظالموں نے ایک مرتبہ دوبارہ لاش علی اصغر کو نکالا. ماں دیکھتی رہ گئی میرا بچہ پھر قبر سے باہر.